رائٹ جی، ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور کچھ خبریں ہم آپ کے لیے شامل کرتے ہیں, اس کے بعد ایک دفعہ پھر ہم بات کریں گے آفاق سے. چائنا کے حوالے سے ہم بات کریں گے. چائنا کی جو گولڈ امپورٹ ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کافی زیادہ اضافہ جو ہے وہ دیکھا گیا ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو چائنا امپورٹ کر رہا ہے گولڈ کو, کیونکہ سیکنڈ نمبر پر ہے. نمبر 1 پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا ہے جو کہ اس کا کنزیومر ہے گولڈ کا پوری دنیا میں, لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ جو چائنا ہے وہ ریپلیس انفیکٹ کر سکتا ہے اور چائنا نمبر 1 کنزیومر کے طور پر سامنے آ سکتا ہے. اور خاص طور پہ اس کا جو ریزن ہے میں آپ کو بتاؤں کہ جنوری سے لے کے مارچ تک کی جو امپورٹ ہے چائنا کی ہانگ کانگ سے, وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1,35,529 کلو گرام جو ہیں, یعنی کہ 1,35,000 تقریباً کلو گرام جو ہیں وہ امپورٹ کیا ہے چائنا نے گولڈ ہانگ کانگ سے. اور نمبر 1 پر کہا جا رہا ہے کہ یہ آ سکتا ہے, انڈیا کو پیچھے چھوڑ سکتا ہے. اور ساتھ ساتھ اگر دوسری خبر پر نظر ڈالیں تو وہ بھی انڈیا کے حوالے سے, اور وہ یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ایران سے اپنا جو آئل امپورٹ ہے وہ 20% کٹ ڈاؤن کر دے گا. اور یہ جو ان کی بات چیت ہوئی ہے سیکریٹری آف اسٹیٹ جو ہے ہیلری کلنٹن, ان کے ساتھ جو بات چیت ہوئی ہے منموہن سنگھ کی, اس کے بعد یہ فیصلہ سامنے آیا ہے کہ انڈیا جو ہے کٹ ڈاؤن کرے گا 20% آئل ایران سے, اور انڈیا جو ہے وہ ہیلپ کرے گا ایران کو پریشر ڈالنے کے لیے جو کہ نیوکلیر پروگرام ہے امریکہ جو اس کے اگینسٹ ہے. ساتھ ساتھ ایشیا کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نمبر 3 پر بگیسٹ آئل امپورٹر ہے انڈیا, اور تقریباً 17.5 ملین ٹن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 14 ملین ٹنس پر جو ہے وہ پرچیزنگ آ جائیں گی انڈیا کی ایران سے. ایک اور نظر ڈالتے ہیں آئل کے حوالے سے, اور آئل کے حوالے سے نیوز یہ ہے کہ کل ہم نے دیکھا کہ جو اس سال کا سب سے لو تھا وہ بنا ہے آئل نے, اور اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 97.69 پر ہمیں آئل جو وہ ٹریڈ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. رائٹ, بات کرتے ہیں اب آپ سے آفاق. ایک دفعہ پھر میں جاننا چاہوں گا کہ آج جو ڈیٹا آ رہا ہے اکنامک کیلنڈر میں, کچھ حوالے سے بتائیے کون سا ایسا ڈیٹا جو بڑا امپورٹنٹ ہے اور جس کے اوپر فوکس رکھنا چاہیے. سب سے پہلے جو ہے آج فشر کا اسپیچ ہے. جی, فشر کی اسپیچ میں ہوتی ہے کہ فشر جو ایف ایم سی کے ممبر ہیں. ایگزیکٹلی, ایف ایم سی کے ممبر جو ہیں. فشر کی اسپیچ میں بیسکلی اگر وہ کوانٹیٹیو ایزنگ کی انڈیکیشنز دیں تو دس از اے ویری بلش سائن فار گولڈ. کوانٹیٹیو ایزنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ منی سپلائی کو مارکیٹس کے اندر بڑھاتے ہیں, US ڈالر کی منی سپلائی کو. بانڈ بائنگ کرتے ہیں, وہ بانڈ بائنگ جب کرتے ہیں تو منی سپلائی وہ پھینک دیتے ہیں US ڈالر کی. اور اس طرح کے گولڈ جو ایک انفلیشن کے اگینسٹ ہیج ہے, اور جو پرائس بھی ان US ڈالرز ہوتی ہے, دونوں کی ڈیمانڈ, ایک تو اس کی نیچرل ڈیمانڈ بھی بڑھ جاتی ہے, اور ایک اس کی ڈیمانڈ بیکاز آف دا US ڈالر کرنسی امپلیکیشنز کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے. تو آج جو ایف ایم سی کے ممبر فشر کی اسپیچ ہے اس میں آپ کو یہی دیکھنا ہوگا کہ وہ کوئی ہنٹس دے رہا ہے کوانٹیٹیو ایزنگ کے بارے میں. انہوں نے آلریڈی کہا ہوا تو ہے کہ 2014 تک وہ انٹرسٹ ریٹس کو لویسٹ لیول پہ رکھیں گے, لیکن اگر وہ بانڈ بائنگ کی سچویشن پہ کچھ بولتے ہیں تو یہ ایک پازیٹیو انڈیکیشن ہے. ٹھیک ہے, اور یہ میرے خیال میں آج کا سگنیفیکنٹ آج کا امپورٹنٹ ڈیٹا ہی ہے. اور اس کے علاوہ یورپین سے جرمن مینوفیکچرنگ ڈیٹا ہے. اچھا, جرمن انویسٹکس میں ڈیٹا ہے. اگر یہ بھی فور کاسٹ کو بیٹ کرتی ہے تو دس از گڈ فار دا یورو کرنسی اینڈ بائی کوریلیشن گڈ فار گولڈ ایز ویل. ٹھیک ہے, گولڈ پہ تو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پرائسز ہیں ہمیں نیچے نظر آ رہی ہیں ڈاؤن سائڈ پہ. اس کی کیا ریزن ہے گولڈ کے, جیسے آئل پہ تو ہم نے چلیں بات کر لی کہ یہی اس کے ریزن جو ہے امریکہ میں جو امپلائمنٹ کا ڈیٹا ہے, گولڈ کی کیا ریزن ہے جو گولڈ کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1639 1638 پر ہمیں ٹریڈ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. گولڈ کی جو سب سے پہلی پراپرٹی تھی کہ اٹ واز این انفلیشن ہیج, وہ ابھی امریکہ میں اتنی انفلیشن ہو نہیں رہی کیونکہ اکانومی ابھی تک اتنی ریکور نہیں ہو رہی کہ ڈیمانڈ انفلیشن آنا اسٹارٹ ہو جائے. تو ایک اس کی انفلیشن ہیج کی پراپرٹی کی وجہ سے تو یہ کم ہو گیا. دوسرا جو ہے اس کی جو سیف ہیون اپیل تھی وہ بھی اس نے لوز کرنا شروع کر دیا. اس دفعہ دیکھا گیا کہ گولڈ ہیز بین ٹریکنگ رسکیئر ایسیٹس, مطلب جب اسٹاک ایکسچینج US کا اوپر جاتا ہے گولڈ بھی اوپر جا رہا ہوتا ہے, جب اسٹاک ایکسچینجز نیچے آ رہے ہوتے ہیں کروڈ آئل نیچے آ رہا ہوتا ہے, گولڈ بھی ساتھ ساتھ نیچے آ رہا ہوتا ہے. تو اٹ ہیز بین ٹریکنگ, ان کی جو کوریلیشن تھی بٹوین دی ورلڈ انڈیکسز اینڈ گولڈ وہ تھوڑی منیمائز ہو گئی ہے. اس وجہ سے گولڈ پہ کچھ پریشر آیا ہے. فرام فزیکل سائڈ انڈیا نے ابھی ایک ڈیوٹی لگائی دی تھی گولڈ پہ, اس کی وجہ سے فزیکل بائنگ پہ پریشر آئی ہے, اور ابھی تو یہ ڈیوٹی ہٹا دی گئی. تو جو پھر ان کی اسٹرائک ہو گئی تھی ایگزیکٹلی جو اسٹرائک ہوئی تھی جو چلتی رہی تھی اس پہ وجہ سے آئی ہیں. لیکن لائک یو سیڈ گولڈ پہ کچھ پازیٹیو امپیکٹس ابھی بھی ہیں. 1600 اس کا ایک فرم سپورٹ لیول بنتا ہے کیونکہ 1600 پہ فزیکل بائنگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے چائنا سے, انڈیا سے وغیرہ وغیرہ کہ, لیکن جو جولر ہوگا وہ تو جولری کا کام کرتا ہی رہے گا اس وجہ سے. ٹھیک ہے, تو ابھی کیا لگ رہا ہے آپ کو گولڈ جو ہے یہاں سے مزید کتنا ڈپ لے سکتا ہے, کن نمبرز پر ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر ٹیکنیکلی بات کی جائے تو 1602 لیول تک یہ جا سکتا ہے, ڈپ لے سکتا ہے. ہاں, ابھی ایک نیوٹرل سٹیٹ میں 1602 اور 1626 کے 1602 اور 1636 کے بیچ میں جو اس کا 62% ریٹریسمنٹ لیول بنتا ہے جو اس نے فال لی ہے, وہ اس کی ریزسٹنس بنتی ہے 1665 کے اوپر. تو وہاں تک آپ جاتے ہوئے اس کو شوٹ کر سکتے ہیں.
اور 1665 کو اگر یہ بریک کرتا ہے تو ہم بلش ہو جاتے ہیں پھر سے گولڈ کے اوپر آن ٹیکنیکلس کے. ٹھیک ہے, تو ابھی گولڈ پہ کس طرح سے کام کرنا چاہیے, شارٹ سیل کرنا چاہیے یہاں پہ یا پوزیشنز لینی چاہیے ہمارے انویسٹرز؟ میرا ریکمنڈیشن تو ہے لانگ پوزیشن لینی چاہیے گولڈ پہ, ان پرائسز پہ ڈیفینیٹلی لانگ پوزیشن لینی, اٹریکٹیو پرائسز ہیں. آپ ڈاؤن سائڈ کا رسک $20 سے بڑا نہیں ہے, اپ سائڈ کا رسک $45 کا ہے, اپ سائڈ کا رسک نہیں, اپ سائڈ کا گین $45 ہے. تو اٹ از اے پوٹینشیل, اٹس اے ڈبل ون سچویشن کہ آپ کے 2 اور 1 کا ریشو بن رہا ہے رسک ٹو ریٹرن کا. مطلب یو مین کہ یہ پرائسز اٹریکٹیو ہیں, اس پہ پوزیشنز لینی چاہیے شارٹ, لیکن اس پہ اگر ان پرائسز پہ پوزیشنز لیں تو اسٹاپ لاس کیا ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں اسٹاپ لاس جسٹ بلو 1600 1598 لیول کا رکھ کے آپ اسٹاپ لاس لگا سکتے ہیں اور اپنی پوزیشن لے سکتے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر ڈپ آئے, فردر آئے, یا کوئی ایسے ایونٹس آئیں جس میں جیسے کوئی ڈیٹا آ جائیں فنڈامنٹلس, کیونکہ فنڈامنٹل ڈیٹاز تو آپ کو پتہ ہے ویری انپریڈکٹیبل ہوتے ہیں, کبھی کوئی ہیوی آ رہے ہوتے ہیں, کبھی کوئی لوور آ رہے ہوتے ہیں, تو آپ کی ایک پروٹیکشن نیٹ بن جائے گی 1598 کے نیچے. میرے خیال میں دیٹس اے گڈ پلیس ٹو پٹ دی اسٹاپ لاس. ٹھیک ہے, یہ آپ نے کہا ہمارے لانگ ٹرم انویسٹرز جو ہیں میڈیم ٹرم کے لیے یہاں پہ پوزیشنز لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس وقت اگر میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں کہ چلیں تو گولڈ پہ ہی بات ہو گئی, سلور پہ کچھ ہم بات کرتے ہیں. سلور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس نے 30 کے لیول کو بریک کر دیا تھا اور 29 پہ آیا, پھر واپس 30 پہ آیا, لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں 29 کے اوپر ٹریڈ کر رہا ہے, 30 کو اس نے بریک کر دیا ڈاؤن سائڈ پہ. سلور پہ میں جاننا چاہوں گا کہ کیا آپ کو سلور کا بیہیویئر لگ رہا ہے؟ لیکن سلور اتنا کریش ڈاؤن ہوا ہے کہ جو سلور اور گولڈ کا ریشو ہے, دا اماؤنٹ آف سلور نیڈیڈ ٹو بائی 1 ounce آف گولڈ, اٹ ہیز کم ان ٹو اے ویری سگنیفیکنٹ لو. بہت عرصے بعد یہ لو بنایا ہے اس نے. تو سلور کی انڈسٹریل ڈیمانڈ جو ہے اکانومک گروتھ کے ساتھ بڑھنا شروع ہو جائے گی. پریشس میٹل بھی ہے, وہ اٹس ناٹ اے پراپر ہیج اگینسٹ انفلیشن, بٹ یہ پراپرٹیز بھی اس کی آنا اسٹارٹ ہو جائیں گی ایز سون ایز دی اکانومی اسٹارٹس ریکورنگ, دی گلوبل اکانومی اسٹارٹس ریکورنگ. تو آئی تھنک سلور could see the 35 level again pretty soon, and investors should not be discouraged کہ 30 کا لیول بریک کیا ہے, کیونکہ although psychologically 30 seems the benchmark, لیکن I see it touching 35 in the very near future. اوکے, تو ابھی آپ کیا سمجھ رہے ہیں سلور پہ ویسے آتی کہاں پہ بائنگ؟ اگر جیسے آپ نے گولڈ پہ کہا کہ 1600 پہ فزیکل بائنگ آ جاتی ہے, سلور میں کہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں؟ سلور پہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ $30 از این اٹریکٹیو پرائز ٹو بائی گولڈ, لیکن جو US کا اکنامک ریکوری تھا جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا, بہت لوور سائڈ پہ تھی, جابس اتنے کریٹ نہیں ہوئے تھے, اس کی وجہ سے 30 پہ بائنگ اس دفعہ نہیں آ پائی سلور کی طرف سے. ٹھیک ہے, تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت بھی جو سلور کی پرائس ہے وہ اٹریکٹیو ہے, یہاں پہ بائنگ ہونی چاہیے؟ ایگزیکٹلی, آئی ایم پریٹی شیور فار دس, اٹس این اٹریکٹیو ریٹ ٹو بائی سلور. اچھا, لاسٹ ایئر ہم نے دیکھا تھا کہ جو سلور نے اپنا ہائی بنایا تھا 49 کا, آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس سال کیا ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ سلور اپنے اس لاسٹ ایئر کے ہائی کو ٹچ کرے؟ دیکھیں سلور کی 2 پراپرٹیز ہوتی ہیں, ایک تو اٹس اے پریشس میٹل ڈیفینیٹلی, اور ایک اس کا انڈسٹریل کمپوننٹ تھا. تو جو پریشس میٹل والا کمپوننٹ تھا اس نے سلور کی پرائسز کو بہت ہائی ڈرائیو کر کے رکھا تھا. although I will not see کہ میرا نہیں خیال کہ $49 کو پھر سے ٹچ کر سکتا ہے, تو I will be less optimistic and say کہ 35 to 40 کی at the year end range bound رہ سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور ہائی اپنا کتنا بنا سکتا ہے سلور؟ میرے خیال میں 37 to 40 کے بیچ میں اس کا رینج رہتا ہے. ٹھیک ہے, چلیں سلور کے والے سے آپ نے ایڈوائز کیا. اور اب میں جاننا چاہوں گا کہ ایسے میں جب ہم دیکھ رہے ہیں کوموڈیٹیز کے اوپر تھوڑا سا ایک ریڈ زون میں ہمیں نظر آ رہی ہیں اس وقت, گولڈ, سلور ہو گیا, آئل ہو گیا, یا جو دوسری اور انٹرنیشنل اگر مارکیٹ کی بات کرتے ہیں, ایسے میں انویسٹرز کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ انویسٹرس کی اسٹریٹجی ہونی چاہیے ڈیفینیٹلی کہ اب ریڈ زونز میں آتے ہیں, لوگوں کی اپریہنشنز بڑھ جاتے ہیں, فیئرز بڑھ جاتے ہیں کہ اٹس گوئنگ ڈاؤن. لیکن یہ یاد رکھیں جو کوموڈیٹیز کا سپر سائیکل ہے وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا, اٹس اسٹل ویری آن ٹریک. ابھی آپ دیکھیں گے کوموڈیٹیز میں